موقع نہیں ملا۔ پھر ایک دن چچا چچی کو لے کر ہسپتال آیا ہوا تھا۔ میں اور سائمہ اور ثنا گھر پہ اکیلی ہی تھی، تو میں نے سوچا جب ثنا دوپہر کو سو جائے گی تو میں سائمہ کے کمرے میں جا کر اس سے بات کروں گی، اور پھر دوپہر کو جب ثنا سو گئی تو میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے نکل کر سائمہ کی ماں کے کمرے میں گئی، کیونکہ سائمہ وہاں ہی سوتی تھی۔ میں نے دروازے پہ آہستہ سے دستک دی، لیکن کوئی اندر سے جواب نہیں آیا، اور پھر میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ میں حیران تھی، یہ سائمہ کہاں گئی ہے؟ میں پھر وہاں سے باتھ روم کے دروازے پہ گئی تو وہ بھی کھلا ہوا تھا اور خالی تھا۔ میں سوچنے لگی وہ اتنی دوپہر کو کہاں چلی گئی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ اوپر چھت پہ کسی کام سے نہ گئی ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اوپر آ گئی، اور جب میں کمرے کے پاس پہنچی تو اندر کا منظر دیکھا تو مجھے ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا، کیونکہ اسی گدے پہ سائمہ اور وہی لڑکا جو چچی کو پیار کر رہا تھا وہ اب سائمہ کے ساتھ تھا، اور وہ سب کچھ کر بیٹھا ہوا تھا، اور سائمہ اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ میرا تو یہ دیکھ کر ہی سر گھوم گیا اور گرنے لگی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر اس لڑکے نے کہا، سائمہ چل جلدی سے پیار شروع کریں، جا آج پہلے تیرے ساتھ پیار کرنے کا دل کر رہا ہے۔ اور سائمہ نے اپنے منہ سے ہاں کا الفاظ نکالا اور بولی، کیوں نہیں میری جان، یہ جوانی تو میں نے صرف رکھی ہی تمہارے لیے ہے۔ میرا میاں تو مجھے بہت دفعہ پیار کا کہہ چکا ہے، لیکن اس کو ہر دفعہ منع کر دیتی ہوں کہ میں پیار نہیں کر سکتی، مجھے کچھ ہوتا ہے۔ اس پاگل کو کیا پتہ پیار بھی کسی اور نے کیا ہے، اور جوانی تو صرف میرے جانو عمران کے لیے ہے۔ اور دونوں کھل کھلا کر ہنسنے لگے، اور میں باہر ان کی باتیں سن کر پاگل ہو گئی تھی، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اندر جا کر سائمہ کا منہ توڑ دوں کہ اس نے میرے گھر والوں اور میرے بھائی کے ساتھ کتنا دھوکہ کیا ہے۔ اور پھر یکدم مجھے میرے کاندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں ڈر گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ثنا کھڑی تھی، اور مجھے انگلی سے چپ رہنے کا کہا، اور مجھے لے کر نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور بھائی، اس نے مجھے اپنی ماں اور بہن کے بارے میں سب بتایا کہ دونوں یہ کام کتنے سال سے کر رہی ہیں۔ وہ لڑکا سائمہ باجی یونیورسٹی کا کلاس فیلو ہے، اور باجی اور امی کے ساتھ بہت دفعہ مل کر بھی یہ کام کر چکا ہے۔ اور باجی وسیم بھائی کے باہر سعودیہ چلے جانے کے بعد یہاں ہی آتی ہی صرف اس لڑکے کے لیے ہے، اور یہ کھیل تقریباً ہر دوسرے دن اس گھر میں کھیلا جاتا ہے۔ اور بھائی، یہ وہی لڑکا ہے جو چچے کی فوتگی کے گھر میں نظر آ رہا تھا اور چچا کے آگے پیچھے ہی گھوم رہا تھا۔ بھائی، اس لیے میں نے گناہ کو اس گھر میں دور رکھنے کے لیے آپ کو کہا تھا، کیونکہ اس بیچاری کی بھی زندگی ان کی ماں کے محراب کر دینی تھی۔ میں نبیلہ کی بات سن کر شاک حالت میں تھا، اور میرا دماغ ساری باتیں سن کر گھوم چکا تھا۔ میں کافی دیر خاموش رہا اور نبیلہ کی کہی ہوئی باتوں پہ غور کر رہا تھا۔ اسی دوران نبیلہ مجھے 2 دفعہ کہہ چکی تھی، بھائی آپ سن رہے ہیں نا؟ اور پھر میں نے آہستہ اور دکھی دل سے جواب دیا، ہاں نبیلہ، میں سن رہا ہوں۔ نبیلہ شاید میری حالت سمجھ چکی تھی۔ اس نے کہا، بھائی مجھے پتہ ہے آپ اس وقت بہت دکھی ہو، میں آپ کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے یہ باتیں بہت عرصہ تک اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی۔ ان باتوں کو میں نے صرف فضیلہ باجی کو ہی بتایا تھا، اور آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد ہمت کر کے نبیلہ سے پوچھا کہ نبیلہ ایک بات بتاؤ، یہ لڑکا تو سائمہ اور چچی کا یار تھا، لیکن چچی کا پہلا یار کون تھا جس کی بات تم نے مجھے پہلے بتائی تھی؟ نبیلہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں کچھ دیر انتظار کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے دوبارہ نبیلہ سے پوچھا، بتاؤ نا وہ کون ہے؟ تو نبیلہ آہستہ سے بولی، بھائی میں اس کا نہیں بتا سکتی، میرے اندر بتانے کے لیے ہمت نہیں ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا، نبیلہ تم نے اتنا کچھ مجھے بتا دیا، اور اب مجھے اس سے کیا شرم باقی رہ گئی ہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ گی۔ نبیلہ بولی، ہاں بھائی مجھے پتہ ہے، لیکن اگر میں آپ کو اس کا بتا دوں گی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، نبیلہ نہ تم مجھے دیکھ رہی ہو نہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کون ہے؟ اتنا کچھ سچ سچ بتا دیا ہے تو اس دوسرے بندے کا نام بھی بتا دو۔ تو نبیلہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، بھائی وہ چچی کا اپنا چھوٹا سگا بھائی نواز ہے،
اور وہ چچی کی بھابھی کا میاں ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کہہ رہی ہو نبیلہ تم ہوش میں تو ہو؟ نبیلہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بولی کہ بھائی یہ سچ ہے، میں اپنے ہوش میں ہی ہوں اور بالکل صحیح سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ میں نے تو چچی اور اس کے بھائی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن نواز کی بیوی نے خود کئی دفعہ اپنے گھر میں ہی اس کو دیکھا تھا، اور پھر اس نے باجی فضیلہ کو بتایا تھا۔ بھائی مجھے ثنا نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سائمہ کا دوست پہلے صرف سائمہ کے ساتھ ہی پیار کرتا تھا، لیکن پھر اس نے سائمہ کو بلیک میل کر کے چچی کو بھی شامل کر لیا، اور اب دونوں ماں بیٹی مل کے یہ کام کرتی ہیں۔ اور بھائی جب میں اور سائمہ لاہور سے واپس آ گئے تھے، اس کے بعد سائمہ اور میرا ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوا تھا، اور میں نے اس کو بہت برا بھلا کہا تھا، اس کو سب کچھ بتا دیا تھا جو اس کی ماں کے گھر دیکھ کر آئی تھی۔ میرے اندر غصے کی آگ ہی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم شرم نہیں آئی کہ شادی سے پہلے ہی منہ کالا کروا لیا ہے، اور پھر شادی کے بعد بھی ابھی تک اس سے منہ کالا کروا رہی ہے، اور ساتھ میں اپنی ماں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ کچھ تو باپ کی یاد، خاندان کی عزت کا خیال رکھا ہوتا۔ اگر دونوں ماں بیٹی میں اتنی ہی آگ بھری ہوئی تھی تو تمہاری ماں تو شادی سے پہلے ہی اپنے سگے بھائی سے اپنی آگ ٹھنڈی کروا لیتی۔ تم بھی اپنی ماں کو کہہ کر اپنے مامے کے ساتھ پیار کر لینا تھا اور اپنی آگ ٹھنڈی کروا لینی تھی۔ کم سے کم گھر کی بات گھر میں ہی رہتی اور گھر کے لوگوں تک ہی رہتی، لیکن تم تو ماں سے بھی آگے نکلی۔ تم نے پڑھائی کے بہانے یار بنا لیا، پہلے خود اس کے ساتھ پیار کیا، پھر ماں کو بھی شامل کر لیا، اور ماں کو دیکھو اپنے سگے بھائی سے بھی دل نہیں بھرا تو اپنی بیٹی کے یار کو اپنا یار بنا لیا، اور اب پتہ نہیں جیسے وہ تمہیں بلیک میل کر کے تمہاری ماں کو پیار کر چکا ہے، ویسے ہی تیری ماں کو بلیک میل کر کے پتہ نہیں کن کن سے پیار کر چکا ہوگا، کیونکہ تم تو یہاں آ گئی ہے۔ اب پتہ نہیں پیچھے ماں کس کس کو گھر بلا کر اپنی آگ ٹھنڈی کرتی ہوگی۔ اس نے تو سگے بھائی کو نہیں چھوڑا، اور کسی کی امید کیا باقی رہ جاتی ہے۔ بھائی میں نے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا، اور آج تک وہ میری دشمن ہے، اور اب تو وہ شیرنی ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو نہیں بتائی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرا ایک بیمار اور عزت دار باپ اور ماں ہے۔ اگر ان کے کان تک کوئی بات پہنچی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے، اس لیے اس کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ وہ سب کچھ تو کرتی ہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ مجھے بھی آتے جاتے گھر میں اکیلے میں جہاں دیکھ لیتی مجھے کبھی کسی کا آپ کے نام لے کر تنگ کرتی رہتی، دو ٹوک بولی مارتی رہتی تھی، اور بےہودہ باتیں کرتی تھی۔ میں نبیلہ کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا، اور سائمہ اور دوستوں اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔